सेशन कोर्ट ने जो एमएलओ का ऑर्डर दिया था परी का कि एमएलओ अब होगा, जिस पे आपने देखा था कि जैसे हम दाने भूनते हैं तो वो पटक पटक करके उछलते हैं ना, इस तरह सब लोग उछल रहे थे एमएलओ होगा, ये होगा, वो होगा। तो अब फाइनली इस पे सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो तकरीबन 11:30 हुए हैं और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो 1-2 घंटा लगेगा इसको प्रोसेस होने में और आप तक पहुँचने में। तो जनाब अली, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो कि ज़हीर और परी केस के हवाले से है, और आपको कुछ ऐसे फ्लॉज और आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जिसके ऊपर आपको बहुत हंसी आने वाली है। तो चलिए जनाब, सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि शॉक्स पे शॉक्स मैं आपको देने वाली हूँ। क्योंकि अभी जब मैं ये सारी न्यूज़ आपको दूंगी तो दूसरी साइड के जो लोग हैं जो झूठ पे झूठ आपके साथ बोलते हैं उनको बिजली के तेज झटके लगने वाले हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पहली खुशखबरी ये है कि आप सब लोगों को मुबारक हो कि सेशन कोर्ट ने जो एमएलओ का ऑर्डर दिया था परी का कि एमएलओ अब होगा, जिस पे आपने देखा था कि जैसे हम दाने भूनते हैं तो वो पटक पटक करके उछलते हैं ना, इस तरह सब लोग उछल रहे थे एमएलओ होगा, ये होगा, वो होगा। तो अब फाइनली इस पे सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, और ना सिर्फ स्टे दिया है बल्कि उन्होंने कहा है कि जब तक हम अगला ऑर्डर ना दें तब तक कोई एमएलओ परी का नहीं करवा सकता। ये पूरी कार्रवाई आज की मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जरा गौर से सुन लीजिएगा। सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिया था एमएलओ का, कल हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था, उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, यानी कि परी का एमएलओ अब नहीं होने जा रहा। और साथ ही सिंध हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक हम अगला ऑर्डर पास नहीं करते हैं तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ना जबरदस्ती परी का एमएलओ कराया जा सकता है, ना उसके एमएलओ का कोई ऑर्डर दिया जा सकता है, और ना ही कोई एमएलओ हो सकता है। इसके अलावा जो अगली खुशखबरी मैंने आपको बतानी है वो ये है जनाब अली कि मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि ज़हीर के जो वकला हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अदालत में ये कहा कि पहले जो मजिस्ट्रेट को पुलिस की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी, यानी पुलिस ने मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी थी एमएलओ की, और उसे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। यानी पुलिस ने कहा कि एमएलओ करा ले और मजिस्ट्रेट ने उसको खारिज कर दिया था कि एमएलओ की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब सेशन जज जो हैं या एडिशनल सेशन जज, चाहे सेशन जज हो चाहे एडिशनल सेशन जज हो, या जो सुन रहे हैं केस को मेमन साहब, वो जो ये ट्रायल कोर्ट को के तौर पे इसको सुन रहे हैं वो ट्रायल कोर्ट के तौर पे है। यानी कि आप इस बात को समझिए कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी थी और कहा था कि एमएलओ करवा ले, लेकिन मजिस्ट्रेट ने एमएलओ की जो एप्लीकेशन थी इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया था। और उसके बाद अब जो ये एडिशनल सेशन जज या मेमन साहब जो सुन रहे हैं इस केस को, वो इसे ट्रायल कोर्ट के तौर पे सुन रहे हैं, ठीक है। और जब इसे एज ट्रायल कोर्ट ये सुनेंगे तो फिर ये भी मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट का दर्जा रखते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 375 के बारे में हम बात कर चुके हैं कि पहले ही चालान में से जना की दफात को निकाल दिया गया था, तो जज साहिबान तो खुद ये बात कर चुके हैं कि आर्टिकल 375 जब लगता ही नहीं है, जब जना की दफात लगती ही नहीं है, जब जज साहब ने पहले भी ये कहा था, यानी जिस दिन एमएलओ की बात हो रही थी उस दिन भी उन्होंने कहा कि एमएलओ तो लड़की का इसलिए नहीं बनता क्योंकि लड़की तो शादीशुदा है, और जब लड़की शादीशुदा होती है तो अपने शौहर के साथ जना तो करती नहीं है, तो इसलिए उसके एमएलओ की जरूरत नहीं है। ऊपर से आर्टिकल 375 भी निकल गया है। तो फिर जब वो खुद कह चुके हैं जज साहब कि आर्टिकल 375 जो है वो काबिल अमल नहीं रहा, तो फिर उसके बाद ज़हीर के जो वकला हैं उनका ये पॉइंट था कि जब ऑलरेडी पुलिस ने कहा कि एमएलओ करा लो और मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी जो एप्लीकेशन थी उनकी उसको कैंसिल कर दिया, उसको मुस्तरद कर दिया कि एमएलओ नहीं होगा, फिर आर्टिकल 375 भी काबिल अमल नहीं रहा, फिर जना की दफात भी निकाल दी गई, फिर शादी का भी सबको पता है कि हो चुकी है, निकाह को भी किसी ने अभी तक यानी कि नहीं कल अदम करार दिया, ना कि फासिक करार दिया है। तो उसके बाद दोबारा से जो अदालत है वो अपना ही किया हुआ फैसला दोबारा से कैसे एंटरटेन कर सकती है। यानी एक अदालत दो फैसले कैसे दे सकती है। एक अदालत खुद कह रही है कि हाँ भाई इनकी शादी हुई है, एमएलओ की जरूरत नहीं है, फिर अदालत कैसे कह सकती है दोबारा ये सब कुछ। तो ये जो है ना बड़ी मुज़हिका खेज बात है, जिसको अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि कितना दबाव है वहां पर फैसलों को लेकर। और इसीलिए आज अदालत से इतना बड़ा रिलीफ मिला है, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। अब मैं आपको सुनाती हूँ जी दूसरी बड़ी खुशखबरी, जिसे दिल थाम कर जरा बैठ जाइए, कि हमने आपको रात को ही बता दिया था कि
انتہائی جسے کہتے ہیں نا دوسری سائڈ سے جو کوکف کے جن ہیں اور جو ان کے وکیل ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا عجیب سا جو ہے نا ایم ایل او کرانے کا مطالبہ سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پری کا ایم ایل او اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ 16 سے 17 کے درمیان اس کے ساتھ، اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں جی ریپ ہوا ہے 16 سے 17 کے درمیان۔ بندہ پوچھے کہ لڑکی 3 مہینے لڑکے کے ساتھ رہ چکی ہے تو وہ صرف 16 سے 17 کے درمیان ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو بہت عجیب اور بہت پاگلوں والی بات نہیں لگتی؟ مطلب میں اس بات کو سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ لڑکی کا ایم ایل او اس لیے کراؤ کیونکہ 16 سے 17 کے درمیان اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد جج نے مدعی کے جو وکیل ہیں ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے؟ تو اس پہ آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانے جا رہی ہوں، یعنی کہ جج صاحب نے پوچھا مدعی صاحب کے وکیل سے کہ جناب علی آپ کو لگتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بجائے اس کے کہ ہاں یا نہ میں جواب دیتے، بجائے اس کے کہ کہتے ہیں ہاں ہمیں لگتا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں جواب دینے کے بجائے کہ میرے فاضل دوست کیس کو سمجھ نہیں رہے، مطلب کہ بات کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ ٹال گئے، جس کی وجہ سے جج صاحب کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو پورا جو کیس ہے وہ پورا پڑھ کے سنا رہی ہوں، میرے پاس ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے شروع ہوا، کیسے جرا ہوئی اور کیسے اینڈ تک یہ پہنچا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی سے لاہور جا کر پری نے جو شادی کی اس کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ جب وہاں پر سماعت شروع ہوئی تو مبینہ مغویہ کا ایم ایل او سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ ایم ایل او کا جو فیصلہ ہے اسے کالعدم قرار دینے کی درخواست دی گئی۔ اس کے بعد سیشن عدالت کو کہا گیا کہ جو فیصلہ ہے وہ حقائق کے منافی ہے۔ پھر کہا گیا کہ ایک ہی درخواست پر 2 عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکتی، یعنی ایک ہی درخواست ہے اس پہ 2 عدالتیں مختلف فیصلے نہیں کر سکتی۔ پھر درخواست میں کہا گیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہیں وہ ایم ایل او کرانے سے متعلق درخواست کو جو ہے وہ مسترد بھی کر چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ مبینہ مغویہ جو ہے وہ لاہور اور کراچی میں بیانات بھی دے چکی ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پری کہہ چکی ہے کہ بھائی میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ اس کے بعد درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ مبینہ مغویہ کے مطابق اس نے مرضی سے شادی کی ہے، جیسے کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ نکاح خواں اور گواہان جو تھے، جو ایک گواہ ہے اور ایک نکاح خواں ہے، اس کی ضمانت سے متعلق درخواست کی سماعت شروع ہوئی۔ پھر عدالت نے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی۔ پھر اس کے بعد ایم ایل او اور ضمانت کی درخواستیں ایک ساتھ سنیں گے، یہ عدالت نے کہا کہ ہم ان دونوں درخواستوں کو ایک ساتھ نمٹائیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو وکلا ہے ملزمان کے، انہوں نے کہا کہ ایم ایل او فیصلے پر حکم امتناعی جاری کیا جائے، انہوں نے کہا۔ پھر اس کے بعد جسٹس صلاح الدین پنور جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ میڈیکل کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ جو ملزمان کے وکلا ہیں انہوں نے کہا کہ جی مدعی وکیل نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی 16 سے 17 کے درمیان لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میڈیکل کروانے سے عدالت نے کہا کہ کیا میڈیکل کروانے سے لڑکی کی عزت پہ کوئی حرف آئے گا؟ اس پہ جو وکلا ملزمان ہیں انہوں نے کہا کہ میڈیکل لڑکی کی اجازت سے مشروط ہوتا ہے، کسی کی مرضی کے بغیر زبردستی اس کا ایم ایل او نہیں کروایا جا سکتا، اور لڑکی کہتی ہے کہ میں نے ایم ایل او نہیں کروانا۔ اس کے بعد وکلا ملزمان نے یہ بھی کہا کہ لڑکی کی عمر کا جو تعین ہے وہ آلریڈی میڈیکل بورڈ میں ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عدالت نے مدعی مقدمہ وکیل سے استفسار کیا، اور اس میں انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے وہی بات کے جواب دینے کے بجائے بات کو گول مول کیا اور کہا کہ نہیں میرے فاضل دوست کیس کو سمجھ نہیں رہے، یہ کہنا شروع کر دیا۔ مطلب یا تو پھر آپ نے ایم ایل او کے لیے اپلائی کیا ہے تو اب مانو پھر وہاں پہ کہ ہاں ہم 16 سے 17 کا ٹائم ہی کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے تھے کہ لڑکی کے ساتھ 16 سے 17 کے درمیانی زیادتی ہوئی ہے؟ آپ اس کے علاوہ آگے پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے؟ مطلب یہ کس قدر مضحکہ خیز بات ہے۔ پھر اس کے اوپر جناب علی کیا ہوا کہ مبینہ مغویہ کے ایم ایل او فیصلے پر حکم امتناعی جاری ہو گیا۔ عدالت نے سیشن عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا، ماشاءاللہ مبارک ہو، اور اس کے بعد آئندہ حکم تک ایم ایل او نہیں کروایا جائے گا، جسٹس صلاح الدین پنور نے کہا، اور سماعت کو 5 ستمبر تک ملتوی کر دیا ہے۔ اور جناب علی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، آئی ہوپ کہ آپ کو میں نے جس طرح سمجھایا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے خود بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اور جو ہے اب پری کا فائنلی جو آسان زبان میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ جی ایم ایل او اس کی مرضی کے بغیر تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سندھ ہائی کورٹ نہیں کہتی، اور سندھ ہائی کورٹ نے فی الحال اس پہ اسٹے دے دیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ہم اگلا آرڈر نہیں دیں گے پری کی مرضی کے بغیر اس کا کوئی بھی ایم ایل او نہیں کروا سکتا۔ اب یہاں پر میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے،
ایک لڑکی جو 9 دفعہ اپنا بیان ریکارڈ کرا چکی ہے، 9 کے 9 دفعہ وہ اپنے منہ سے کہہ کے، پنجابی میں کہتے ہیں پٹ پٹ کے تھک گئی ہے، بھائی میں اغوا نہیں ہوئی، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، وہ میرا شوہر ہے۔ پھر جو کراچی کے اندر کیس چل رہا ہے، وہ اس کے نکاح کو فاسق کرانے کا جو کیس ہے وہ نہیں چل رہا۔ پھر جو زنا کی دفعات ہے وہ بھی نکال دی گئی ہیں۔ ایک طرف زنا کی دفعات نکالی جاتی ہیں چلان سے، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جی اس کا MLO اس لیے کرایا جائے کیونکہ 16 سے 17 کے درمیان اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ اس کے اوپر پہلے عدالت جو ہے وہ خود ہی اس کیس کو، اس اپلیکیشن کو مسترد کرتی ہے، اور بعد میں پھر خود ہی وہ اس پہ MLO کا حکم جاری کرتی ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر پریشر لیا جا رہا ہے چیزوں کو لے کر۔ حالانکہ بہرحال میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کو سندھ ہائی کورٹ نے اب جو ہے وہ اس کے اوپر سٹے دے دیا ہے، اور اب پر MLO نہیں ہونے جا رہا۔ تو اتنی جلدی میں نے آپ لوگوں کو اس لیے اپڈیٹ کر دیا، ویسے تو رات کو ہم لوگ لائیو آئیں گے اور اس ساری چیز کے اوپر ہم بات چیت کریں گے، اور بھی بہت ساری نیوز آپ کو دیں گے، لیکن ابھی اس وقت یہ خبر بنانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جو گھات لگا کے بلے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ سے جھوٹ بولنا ہے، انہوں نے آپ سے غلط بیانی کرنی ہے، اور سارا دن آپ لوگوں نے پریشان رہنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے مجھے میسج کرنا ہے زنیرہ لائیو کب آئے گا، ہمیں کب پتا چلے گا کہ اصلی بات کیا ہے۔ تو اصلی بات کیا ہے، پریشان نہیں ہونا، اچھے سے زبردست قسم کا کھانا کھائیں، ناشتہ کریں، پرسکون رہیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اور ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔